پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ مقبول لیڈر ہے، مقبول جماعت ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ہمارا کہنا ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، کوئی مقبول ہے، غیر مقبول ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے، ہر ایک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ مگر جو آج معصوم کہتے ہیں کسی کو، کیا 2018 میں جب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں تھی، اس وقت ہمارے لیے کسی نے معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا؟ کیا ہمیں کسی نے گڈ ٹو سی یو کہا تھا؟ اور کیا آج کہا جاتا ہے کہ ضمانت کے لیے حاضری ضروری ہے؟ تو کیا ہی اچھا ہوتا سزا دینے کے لیے بھی حاضری ضروری ہوتی، مگر وہ شخص جو پاکستان کے لیے سرو کر رہا تھا، جس نے پاکستان کو دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، سی پھینک دیا، اس کو انتظار کیے بغیر سزا سنا دی، مگر کسی نے یہ لب کشائی نہ کی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ کسی نے یہ انتظار نہ کیا کہ اس کی جماعت کو کم از کم الیکشن میں جانے دیا جائے اور اس کے بعد فیصلے کیے جائیں، مگر اس وقت کیونکہ کسی اور کی خواہش موجود تھی اور کسی اور کا مقصد پورا کیا جانا تھا، لہذا تمام وہ لوور کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سب کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ میں فیصلے کیے جاتے تھے اور پھر سپریم کورٹ میں فیصلے ختم کر دیے جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج بلہ جا رہا ہے، بلہ آ رہا ہے، یہ تو آج آ رہا ہے نا، مگر شیر کو نکال دیا گیا اور واپس ہی نہ آنے دیا گیا۔ الیکشن ہو گئے سینٹ کے اور بغیر نشان کے وہ ہم نے الیکشن لڑے، مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ مقبول جماعت 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت میں جماعت بیٹھی ہے، اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کی جائے۔ مگر میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بھلے آپ جس کو معصوم کہیں، بھلے آپ کسی کو گڈ ٹو سی یو کہیں، مگر یہ آج کہنا ضروری ہے کہ اگر مجھے آپ بے گناہ کرتے ہو، مجھے آپ بری کرتے ہو کیسز سے، تو کیا یہ کہنا ضروری نہیں ہے؟ میں تو اس کو لیول کہوں گا۔ مجھے تو آج اگر صرف فیلڈ ملی ہے تو لاڈلا کہا جا رہا ہے، لیول تو مجھے آج بھی نہیں میسر۔ اگر مجھے لیول دیا جاتا تو پھر یہ ضرور کہا جاتا کہ جناب ان کے ساتھ ظلم جبر ہوا تھا، اور آج جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں جیلوں میں، ان کے ساتھ عدالت کے قانون آئین کے مطابق انصاف کیا جائے گا۔ ہم آج بھی ان کے لیے بھی کہتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی کیمپین چلائی جائے وہاں بیٹھ کے اداروں میں، اداروں کے لوگ ایک ذہن سازی کریں کسی کی۔ میرے پہ تو آج تک وہ ڈان اور سسیلین مافیا کے الفاظ جو ہیں وہی واپس نہیں لیے گئے، اور آج کسی کو معصوم بنا دیا جائے، الیکشن سر پہ ہوں اور معصومیت کے اور لاڈلا پن کے اور مقبولیت کے دعوے کیے جائیں۔ بھائی سوشل میڈیا پہ آج کہا جاتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایسی کیمپین چلائی جا رہی ہے، تو کیا سوشل میڈیا پہ کیمپین چلانے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو ہزاروں بھرتی کیے گئے تھے کے پی کے میں، اور وہاں سے سرکاری آپ کے میرے پیسوں سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی، اور آج ان کو تنخواہ کہاں سے دی جا رہی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف کام کرتے تھے اور یہ ایک بیانیہ بناتے تھے۔ آج بھی وہی لوگ ہیں جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ
کہ یہ مقبول ہے یہ غیر مقبول ہے. ہم زمین پہ کام کر رہے ہیں, ہم زمین پہ جلسے جلوس کر رہے ہیں, اور ایک سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے. تو مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی دیں, کل پرسوں سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے ایک کلپ چلایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس پر حملہ ہوا ہے, وہ زخمی ہو گیا. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یار, ابھی تک تو ٹھیک ہوں, ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کوئی حملہ نہیں ہوا. کل کا مجھے پتہ نہیں ہے, مگر کیا اس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کمپین لوگوں کو چلانے کا موقع دیں گے اور اس پر سے معصوم ان کو کہیں گے؟ آج کیا 9-10 مئی کا واقعہ ہم چھوڑ دیں؟ اور کیا آج جو سہولت کاری ہو رہی ہے, اور جو میں بار بار کہتا ہوں, آج ان کا ایک مقصد ہے, اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہے, اس کی جو سرپرستی کر رہا ہے, اس سوچ کی, اس کنبے کی, اس منصوبہ سازوں کی, اس فیلڈ میں یا سوشل میڈیا پہ اترے ہوئے لوگوں کی, وہ چکوال کی عظیم شخصیت جو خود کو کہتی ہے اور دنیا کچھ اس کے بارے میں اور کہتی ہے, ہم کچھ اور سوچتے ہیں اس کے بارے میں, وہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ یا تو الیکشن کو اتنا متنازع بنا دیا جائے اور اداروں میں بیٹھے لوگوں کی جانب سے کوئی ایسی ججمنٹ آ جائیں, ایسے الفاظ دے دیے جائیں کہ جس سے الیکشن متنازع بنا کے ایک ماحول بنا کے 9-10 مئی کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے, یا کم از کم اس ماحول پیدا کرنے سے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں, اور الیکشن کے نام پہ یا ماحول جیسا بنایا جا رہا ہے کوئی ایسی کوئی معاملہ بن جائے کہ جو آئین قانون کے مطابق جمہوریت تھوڑی بہت جس طرح کی بھی چل رہی ہے اس کو بھی سمیٹ کے مارشل لا کی طرف بڑھا جائے, تاکہ ان کا ہدف پورا ہو سکے. وہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اور قوم آمنے سامنے کھڑی ہو جائے, جبکہ ہر ایک کے علم میں ہے کہ جمہوریت الیکشن کے بغیر پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. پاکستان مضبوط, مستحکم اور معاشی لحاظ سے اس گرداب سے نکل ہی تب سکتا ہے جب الیکشن کروائے جائیں. الیکشن کے بغیر پاکستان کا گرداب سے نکلنا مشکل ہے, مگر ایک سوچ ایسی ہے کہ پاکستان کو اس دلدل میں ہی رکھا جائے تاکہ ان کے وہ مکرو عزائم جو وہ لے کر آئے تھے, جو ایجنڈا پورا نہیں کر سکے 9-10 مئی کو, وہ پورا کر سکیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادارے بھی ہوش کے ناخن لیں, ایجنسیاں ہوش کے ناخن لیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی واقعہ ہو جس طرح ایک اور ویڈیو وائرل کی گئی کہ جناب وہ بلال ورک جو ہیں ان کی کہا گیا کہ وہ پیپر فائل کرنے گئے تو ان کو زخمی کر دیا. اگلے دن ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ میں تو کوئی زخمی نہیں ہوا, میں تو گرا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا. اور کل پرسوں کی ایک اور ویڈیو چل رہی ہے کہ جناب گانا بجانا ہو رہا ہے اور کسی کے مقبولیت کے نعرے لگائے جا. کبھی سوشل میڈیا پہ بھی کوئی مقبول ہوتا ہے؟ مقبولیت ہوتی ہے زمین پہ آنے سے, لوگوں کو فیس کرنے سے, جلسے جلوسوں سے, انتخابات سے پتہ چلے گا. اور اگر یہ آخری بات میں کہنے لگا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ مقبول وہ ہوتا ہے جو 9-10 مئی کو حملہ کرتا ہے؟ مقبول وہ ہوتا ہے جو پاکستان کی تنصیبات پر حملہ آور ہوتا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ مقبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ ایک دہشت گرد کو, ایک تشدد کرنے والے کو, ایک وہ کام جو دشمن بھی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا, وہ کام کرنے والے کے فالوور اگر پاکستان میں زیادہ ہیں بقول سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلتی ہے یا مختلف کوئی تجزیہ نگار, یا آج بھی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چکوال والا شخص یا بندیال یا ثاقب نثار انہوں نے مرکز طاقت کا یا فیصلے کا ایک نہیں رہنے دیا تھا. انہوں نے فیصلہ سازی کے
اور طاقت کے مرکز کئی بنا دیے تھے جس سے ریاست کو نقصان پہنچا تھا، اور آج جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ محض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ ایجنڈا ان کا پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کسی کے یہ ذہن میں ہے کہ یہ تاثر دے کے کہ وہ مقبول ہے، اپنے عزائم کو پورا کرنا چاہتا ہے، ہم کھڑے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 9-10 مئی کا واقعہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے تو آئین قانون بدل دو، پھر بتاؤ کہ یہ جرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کے فالوور جو ہیں کتنی پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں، اور نواز شریف کے فالوور جو ہیں وہ بچائیں گے پاکستان کو، وہ حملہ کرنے سے بچائیں گے، اور پھر بتائیں گے مقبول کون ہے، پھر بتائیں گے کہ پاکستانی قوم جو ہے ریاست کو بچا سکتی ہے یا زیادہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا۔ مگر یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایک سوشل میڈیا ٹیم آج جو اگر فارن فنڈنگ میں سے پیسہ جو آیا تھا اس کی تحقیق کر لیتے تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ ان کو پیسہ کہاں سے مل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں کو، ایک کیمپین، ایک بیانیہ بنانے والوں کو یہ پتہ اس وقت چل جاتا اگر اس کی تحقیق تفتیش قوم کے سامنے رکھ دی جاتی۔ نہیں کیا گیا تو ابہام پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو بتانا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے۔ پاکستان کے اداروں کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پیچھے کون ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں، جو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے کام۔ بہت شکریہ۔ اچھا میاں صاحب، پاکستان تحریک انصاف کو اب سرکاری ٹی وی نے بھی کوریج دینا شروع کر دیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو سہولت کار ہیں ان کو کامیابی مل رہی ہے؟ اور دوسرا، ابھی آپ نے مارشل لا کا ذکر کیا ہے، تو کیا آپ کو کوئی ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ایسا کوئی منصوبہ بھی آ رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو سرکاری ٹی وی جو ہے ان کو کوریج دے تو پھر بھی مجھے کہا جائے کہ میں لاڈلا ہوں، پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کے لیے کون کام کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کوئی بتائے کہ آج بھی مجھے لیول ہے، فیلڈ تو آج مجھے مل گئی، مگر کیا مجھے لیول ملا؟ جو 2018 میں فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ساری کی ساری فیلڈ ہی، سارا لیول ہی ایک جانب چلا گیا تھا، اور اس وقت میرے لیے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور مارشل لا کی جو بات میں کر رہا ہوں، میں اس لیے افسوس سے دیکھتے ہوئے ماحول کو جو سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی فیک نیوز، فیک ویڈیو وائرل کرتے ہیں، یہ ماحول بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ یا انتخابات ملتوی ہو جائیں اور یا کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جائے کہ جس سے مارشل لا کا گمان پیدا ہو اور پاکستان کے اداروں کے خلاف لوگوں کے اندر ایک بے چینی یا ایک غم و غصہ بڑھ جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ روکا گیا تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں جائے گا۔ آپ بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آج بھی سہولت کاری کی جا رہی ہے، چکوال کی شخصیت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ آج آپ نے جمہوریت کے ڈیریل ہونے اور مارشل لا کی پھر سے بات کی ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جو آج بھی سہولت کار ہیں؟ ظاہر ہے چکوال کی اکیلی شخصیت تو نہیں ہے، کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2018 میں جمہوریت کو دفن کیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 2017 کے فیصلہ کروانے والے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 2017 کے تمام کردار تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں اور آج تک پیچھے نہیں ہٹے۔ کیا بندیال صاحب ہوں یا ثاقب صاحب ہوں، کسی نے آج تک پوچھا ہے کہ یہ فیصلے کیوں دیے گئے؟
کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیب کے لوگوں کو، آپ میڈیا کے ان چند لوگوں کو، آپ عدلیہ کے میں بیٹھے ان چند لوگوں نے جنہوں نے فیصلے دیے تھے، ایک ٹی وی جس طرح میں آج کھڑا ہوں سامنے، یہ کھڑا کر کے کہنا چاہیے کہ ہم نے نواز شریف سے زیادتی کی تھی، ہم نے وہ ظلم کیا تھا، ہم نے ناانصافی کی تھی، تو میں سمجھوں کہ مجھے بھی کوئی لیول مل گیا ہے۔ آپ ایک جانب تو سارے کے سارے بول رہے ہوں اور مجھے کہا جائے کہ آپ وہی ڈان ہیں، وہی سسیلین مافیا ہیں، وہی چور ڈاکو ہیں، بری بھی آپ کر رہے ہوں اور کوئی میرے لیے معصومیت کا لفظ استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو میں کیسے مان لوں کہ میرے لیے لیول ہے؟ پھر مجھے یہ شک ہے اور حالات بتا رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں وہ کردار چکوال والے ہوں یا باقی نام جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سارے کے سارے ہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول بنا دیا جائے جس سے یہ بچی کچی جمہوریت کو سمیٹ کے وہ اپنے عزائم اور اداروں اور قوم کے درمیان فاصلے بڑھا سکیں۔ یہ بتائیے گا کہ 16 ماہ جو ہے وہ آپ کی حکومت رہی تھی اور یہ منصوبہ بندی کرنے والے کردار آپ اس وقت بھی بتاتے رہے جب آپ کی 16 ماہ کی حکومت بنی، آپ اقتدار میں تھے، تو آپ لوگوں نے ان کے خلاف کیوں نہیں کیسز دائر کیے، کیوں نہیں ان کو سزا دلائی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کیا نگران حکومت سے توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جن کے خلاف کیسز بنائے اس کے اثرات آج تک بھی ہمارے پہ ہیں، ہم نے بھوگتا۔ اور جو آپ 16 ماہ کی حکومت کی بات کرتے ہیں، قومی حکومت کی، جب ہمارے پاس 2/3 اکثریت تھی تو یہ کردار جو تھے اتنے متحرک ہوئے کہ ہمیں 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے بھی سزا دلوا دی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت اتنی طاقتور تھی کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتی؟ ہم اس وقت بھی کہتے رہے، اور کیا یہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی کہ جنرل فیض، جنرل باجوہ جو تھے اس وقت کتنے طاقتور تھے؟ ان 16 ماہ میں بھی کیا ہمارے میں ہمت تھی کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن کر سکتے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ انصاف دینے والا جسٹس شوکت صدیقی، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کے جو چیف ہیں انہوں نے ایک ججمنٹ دی، حقیقت میں مبنی ججمنٹ دی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے؟ کیا ان کے خلاف ریفرنس انہی لوگوں نے نہیں دلوایا تھا؟ اور دلوانے والے جو تھے وہ آج آزاد پھر رہے ہیں اور دینے والا جو تھا وہ آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ مگر کیا اس حوالے سے کسی نے پوچھا آج تک کہ یہ ریفرنس کیوں فائل کیا گیا تھا؟ نہیں کوئی پوچھتا۔ تو پھر میرے سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اتنا طاقتور نہیں، مگر میری زبان کوئی بند نہیں رکھ سکتا، میں بات ضرور کروں گا۔ یہ بتا دیں، آپ نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے مختلف، اس کے پیچھے کوئی اداروں کی جو ہے مداخلت بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم آ گیا ساری سیاسی قوتیں جو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو کے جو ہے ان کے کردار کو تو کم از کم جو ہے وہ ختم کریں؟ دیکھیں، سیاسی قوتیں ہی نہیں، تمام سٹیک ہولڈر، سیاسی قوتیں ہی نہیں، تمام سٹیک ہولڈر اور تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے اور اس کھیل سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا۔ اور یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ کسی خاص جماعت کی فیور کی جا رہی ہے اور کسی ایک جماعت کو جو ہے کنارے پہ یا فیلڈ سے باہر رکھا جا رہا ہے، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ کسی طور مفاد میں پاکستان کے نہیں ہوگا کہ اگر اس طرح کا تاثر جائے۔ آپ یہ بتائیں کہ کبھی ہمیں پکڑتے وقت کسی کو پتہ چلتا تھا؟ آج پہلے ویڈیو بنتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں کو جو ہے وہ ان کے دروازے کو نوک کیا گیا، ویڈیو پہلے آ جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کہاں گئے تھے۔ یہ سارا جو کھیل ہے اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے چکوال کا شخص، اور وہ آج بھی اتنا پاورفل اور آج بھی اتنا سورسفل ہے کہ وہ یہ سارے تانے بانے بن رہا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی میں فاصلے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کے بیٹے کی شادی ہو، زرداری بھی ہو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے رہنما، لیکن مسلم لیگ نون کا کوئی رہنما بھی نہیں ہے، تو کیا ان کو بلایا نہیں گیا یا معاملہ اس حد تک چلا گیا کہ اب آپس میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات طے نہیں ہوئی تو شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے اور ہوگا کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ کسی کی شادی پہ مبارکباد کے لیے یا پہلے چلے جاتے ہیں یا بعد میں جاتے ہیں۔
हमारी जो सेकंड थर्ड लीडरशिप थी वो मौजूद थी, कोई फासले नहीं बढ़े। सीट एडजस्टमेंट ना होना, इत्तेहाद ना होना, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि फासले बढ़ गए। अपने अपने प्लेटफॉर्म से लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे होंगे। सर गुजारिश ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फ्यूचर में रिलेशंस को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो देरपा होंगे? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड वो बिल्कुल उल्ट है। दूसरी चीज़, लाहौर की सीटों के हवाले से यूँ महसूस होता है कि आपके पार्टी के जो रहनुमा हैं, उम्मीदवार हैं, दस्तों गिरबां हैं। अयाज सादक जो है उनका पेचा पड़ा हुआ है रोहिल लश्कर से। अली परवेज़ मलिक जो है उसका हल्का नहीं आ रहा। अता तारा साहब कहाँ एडजस्ट होंगे? 117 वाला इशू है, इस पर भी सर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि क्या सवाल पहला किया था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सिविल मिलिट्री रिलेशन। अच्छा, देखें, बात सीधी सी है कि हमारा पहले भी कभी किसी से कोई अदारे से फड्डा ना हुआ है, ना आइंदा होने की तवक्को है। हाँ, अदारों में बैठे कुछ लोग अगर अदारे को इस्तेमाल करके उसको बदनाम करके कोई ऐसा फेल सरजद करते हैं जिससे रियासत को, आइन कानून को नुकसान पहुंचता है, तो हम बात करते हैं और आइंदा भी करेंगे। अगर आइन कानून से मावरा कोई कदम उठाएगा तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हमने हलफ दिया होता है कि हम आइन कानून की पासदारी करेंगे। और क्या मेरे सामने आइन कानून की खिलाफ वर्जी हो और मैं वहाँ बात ना करूँ, फिर मुझे असेंबली नहीं जाना चाहिए, फिर मुझे हलफ नहीं देना चाहिए। तो इसलिए कोई ये तवक्को ना रखे कि हमारा किसी से माजी में झगड़ा होता है, आइंदा भी होगा। ना माजी में किसी से झगड़ा था अदारे से, ना आइंदा झगड़ा होगा। हाँ, असूल पे हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक देखें, इससे आप अंदाज़ा करें कि मकबूल कौन है, इससे आप अंदाज़ा करें कि ग्राउंड पे वोटर किसके साथ है। अगर ग्राउंड पे वोटर हमारे साथ ना होता, खुदा ना खास्ता, तो हमारे बहुत से लोग 20-20, 25-25, 50-50 एक सीट पे एप्लीकेंट ना होते। और जहाँ तक तलक जो आपने नाम लिए हैं, तो लीडरशिप जो फैसला करेगी वो हर पार्टी का कारकुन उसको कबूल करेगा। और ये जो नाम आप बता रहे हैं, ये डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि सहूलतकारी जारी है, एजेंसीज की तरफ से, इदारों की जानिब से इलेक्शन होते हैं, नताइज कुछ और आते हैं, क्या नून लीग इसको एक्सेप्ट करेगी? दूसरा, बिलावल भुट्टो जो है लाहौर N 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप पीटीआई को लाडला बना रहे हैं, वो आपको लाडला क्यों बना रहे हैं? यार मेरी बात सुने, मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हर जमात की लीडरशिप की अपनी सोच, अप्रोच है। इलेक्शन में सब जा रहे हैं, कोई ना कोई जवाज़ बना के जाएंगे, कोई ना कोई बयानियाँ बनाएंगे। लोग बना रहे हैं जिस तरह के 300 यूनिट फ्री देंगे, कहाँ से देंगे? फिर ये कहा जाता है कि आप डबल तनख्वाह आते ही कर देंगे। मुझे कोई ये समझा दे, जो मौजूदा तनख्वाहें हैं ये दे नहीं पा रहे हम, तो आते ही कैसे हम डबल तनख्वाहें दे देंगे? ये मंशूर बनाना या ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, खुदा करे हम इस पोजीशन में आ जाएं, मगर क्या मौजूदा हालात में ये मुमकिन है? तो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए बात करनी चाहिए। बाकी इलेक्शन लड़ना हर एक का हक़ है। मैं लाड़काना से लड़ूँ, कोई लाहौर से लड़े, कोई कोयटा से लड़े, हर एक का हक़ है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, कौमी जमातें जो हैं वो स्ट्रेंथल हों। इलाकाई जमातें जो बना दी गई थी, जो सूबाई जमातें बना दी गई थी, उससे बाहर नेशनल जमातें बननी चाहिए और नेशनल जमातों से ही रियासत मजबूत होती है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।